أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قطر سے سعودی عرب عمرہ زائرین کا ایک ہوائی جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ اچانک پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا انجن فیل ہو چکا ہے اور 10 منٹ بعد جہاز کریش ہو جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ سن کر تمام مسافروں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایئر ہوسٹس نے بلیک باکس اٹھایا اور جہاز کے مسافروں سے کہا، اس کالے ڈبے کو آگ نہیں لگتی۔ اگر آپ نے فیملی ممبران کو کوئی ہدایت جاری کرنی ہے تو لکھ کر اس ڈبے میں ڈال دیں۔ ہر مسافر نے فیملی کے نام اپنا آخری پیغام لکھا، مگر حیرت انگیز طور پر ایک نوجوان جہاز کے واش روم کی طرف بھاگا۔ ایئر ہوسٹس حیران ہوئی اس نوجوان کی اس حرکت پر۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس نہ آیا تو ایئر ہوسٹس نے جال کر دیکھا تو حیران ہوئی، کیونکہ وہ نوجوان 4 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور سکون ماحول میں یہ فلائٹ اپنے سفر پر روانہ ہوا تھی۔ بزنس کلاس کا با اخلاق اسٹاف موجود تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ پہلے تو خوب گرما گرمی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اپنے حالات بیان کر رہے تھے۔ پھر جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو مدھم روشنی میں ہر کوئی سونے کے لیے اپنی سیٹوں کو ایڈجسٹ کرتا رہا۔ قطر کے رہائشی عبداللہ کی آنکھوں میں بھی نیند کی ضرورتگی تھی۔ وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ جہاز کو ایک زبردست جھٹکا سا لگا۔ لائٹس دوبارہ جل اٹھی اور ایمرجنسی سائرن کی آواز سے جہاز گونج اٹھا۔ سب مسافر ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے، کیا آخر کیا ہوا ہے؟ سب ایئر ہوسٹس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، ہمیں آپ کچھ بتائیں گے؟ ایئر ہوسٹس نے کہا، میں کپتان سے رابطے میں ہوں، وہ بتائے گا جہاز کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے۔ ایئر ہوسٹس نے جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کیا۔ پائلٹ نے سب مسافروں کے سامنے اعلان کیا کہ جہاز کا انجن فیل ہو چکا ہے اور دوسرے انجن میں بھی کوئی خرابی معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق 10 منٹ بعد جہاز کریش لینڈنگ کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعا کر لیجیے۔ یہ سن کر مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ انہیں کسی بات کا ہوش تک نہ رہا۔ کسی کو بھی موت سے پہلے مر جانے کی عکس بندی کرنی ہو تو یہ بہترین موقع تھا۔ پھٹتے جذبات میں آگے والی سیٹ کا بزنس مین غصے سے آگ بگولا ہوا اور چیخ کر کہنے لگا، کیا مطلب کیسی بکواس کر رہے ہو کہ جہاز کریش کر جائے گا؟ کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں اتنے سارے بزنس ہیں۔ ایئر ہوسٹس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ جناب، چیخنے چلانے سے اب کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم سب میتوں میں بدل جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک آخری کام کر سکتی ہوں جو میرے بس میں ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بھی تم لوگوں کی طرح بس تھوڑی دیر کی مہمان ہوں اور میں بھی تقدیر کے آگے بے بس ہوں۔ ایئر ہوسٹس کچھ سوچتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ لے کر آئی۔ تمام مسافر اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ ایئر ہوسٹس نے کہا کہ یہ ڈبہ، جس کو بلیک باکس کہا جاتا ہے، یہ خاص ساختکار کا بنا ہوا ڈبہ ہے، مگر دھماکے میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ سب لوگ اپنی فیملیز، بزنس پارٹنرز یا پھر بینکرز کو کوئی آخری ہدایات
جاری کرنا چاہتے ہیں یا ان کے نام کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں یا کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک کاغذ پر لکھ کر ڈبے میں ڈال دیں۔ ملبے میں سے جب یہ بلیک باکس نکلے گا تو آپ کے گھر والوں اور رشتہ داروں تک آپ کا آخری پیغام پہنچ جائے گا۔ ایئر ہوسٹس نے تمام مسافروں کو ایک ایک کاغذ اور قلم تھما دیا۔ ہر کوئی اپنی فیملی کو آخری خط لکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھے مسافر نے لکھنا شروع کیا کہ میرے بیٹے، مجھے معاف کر دینا۔ میں ساری زندگی تجھے بزنس کے طریقے پڑھاتا رہا، اس دنیا میں کیسے تیزی سے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، میں تجھے سارے راز بتاتا رہا، مگر افسوس کہ کبھی نماز ادا کرنے کی تلقین نہیں کی، قرآن مجید کی ایک سورت بھی نہ سکھائی تاکہ تو میری قبر پر فاتحہ پڑھ لے۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے نام خط لکھا کہ مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے حقوق ادا نہ کر پایا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تجھے مارنا شروع کرتا تھا، بلا وجہ غصہ کرتا، اور تم تھی کہ دن رات میری خدمت میں لگی رہتی۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کاش کہ میں تمہارے سامنے ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ سکتا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ قسمت نے مجھے یہ موقع نہ دیا۔ میرے بچوں کی اچھی طرح پرورش کرنا، انہیں ایک اچھا اور نیک انسان بنانا، ان کے باپ کی طرح نہ بنانا جو اپنی بیوی سے انصاف نہ کر پایا۔ تیسری سیٹ پر بیٹھا ایک نوجوان اپنے باپ کے نام خط لکھ رہا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دینا، آپ بار بار مجھے واپس بلاتے تھے، آپ مجھے دیکھ لیں، مجھے ملنے کے لیے بے قرار تھے، مگر میں نہ آ سکا۔ مگر آج جب آپ کے لیے میں وطن واپس آ رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، اور وہ بھی ادھورا۔ بابا مجھے معاف کر دینا، میرے لیے مقصد کی دعا کرنا۔ سب لوگ خط لکھنے میں مصروف تھے، وہ خط لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ فلائٹ قطر سے سعودی عرب عمرہ زائرین کو لے کر جا رہی تھی۔ انہی مسافروں میں ایک مسافر جس کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور واش روم کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ ایئر ہوسٹس اس نوجوان پر حیران تھی، دل میں سوچنے لگی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، ہم سب کے پاس ہی وقت کم رہ گیا ہے، مگر اس وقت میں یہ واش روم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ گھڑی کی سوئی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد عبداللہ واش روم سے باہر نہ آیا تو ایئر ہوسٹس نے واش روم میں جا کر دیکھا تو وہ اندر زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، اکیلے میں ہی رونا چاہتا تھا۔ عبداللہ واپس آیا، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ پہلے تو حیران ہوا کہ کوئی اپنے بینک انشورنس ایجنٹ، بزنس پارٹنر یا پھر سیاسی لیڈر کو خط کیوں نہیں لکھ رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ ابھی حیران ہونے کا وقت نہیں ہے، پھر جلدی سے اپنا خط لکھنا شروع کیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو جلدی سے گزر رہا تھا۔ ان تمام اعلانات اور حیرانگی میں 2 منٹ تو ویسے ہی گزر چکے تھے اور باقی 8 منٹ باقی تھے۔ عبداللہ نے اپنا خط لکھنا شروع کیا۔ اے میرے پیارے اللہ، میں اس لمحے صرف آپ کے نام ہی خط لکھنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کا وقت بہت قریب ہے۔ ہمارے یہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی تحفہ، نذرانہ یا کوئی ہدیہ لے کر ضرور جاتا ہے۔ نہیں ہے، بے نیاز ہے، آپ کسی کو ہدیہ یا تحفے کی کیا ضرورت ہے، مگر میں بندہ ہونے کی حیثیت سے کچھ تو پیش کروں گا۔ آج اپنی 40 سالہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آپ کو پیش کرو یا پیش کرنے کے لائق ہو۔ ساری زندگی یوں ہی ضائع کرتی۔ دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا
کہ اللہ کے آگے جھک جا، اس بات ذات کے آگے سجدہ کر جس نے تجھے پیدا کیا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کی۔ مگر شیطان پھر دماغ میں یہ خیال آتا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی سجدہ بھی اس قابل نہیں، ساری کی ساری زندگی سونے میں گزارتے، 40 سالوں میں سے 12 سال تم یکدم سوتا ہی رہا، 10 سال بچپن میں اور پڑھنے میں گزار دیے، تقریباً 8 سال روزی روٹی کی تلاش میں گزار دیے، باقی چند سال یوں ہی فضول کاموں میں، کبھی کسی کی غیبت ہو، کبھی کسی سے جھوٹ بولنے میں گزار دیے۔ آگے سے آگے بڑھنے کی شوق میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکو کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بنایا، کیسا تعلق بنایا۔ معاشرے کو سدھارنے کی صحبت میں اپنے آپ پر کام کرنا بھول گیا، نمازوں نہ روزوں کی تعداد، حج و عمرہ، قرآن اور اپنی برائیوں کے حساب و کتاب میں گزار دیے۔ اے اللہ، آج تو مجھے بچا لے۔ وہ لمحات جو تیرے ذکر میں گزارنے تھے، وہ ٹی وی ڈراموں اور کھیل کود میں گزر گئے۔ جو تیری یادوں اور دعاؤں میں لگنے چاہیے تھے، وہ فیس بک، سوشل میڈیا میں گزر گئے۔ جب وقت قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے میں گزارنا چاہیے تھا، وہ گیم آف تھرون میں گزر گیا۔ اس کے ساتھ تصویریں، اس کے ساتھ تصویر، جگہ کا وزٹ، وہاں کی سیر، بس یوں ہی زندگی گزارتا رہا۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اس میں سوار تمام بندوں میں فقط میں ہی بدترین مخلوق ہوں، تیری اور تو میرا بہترین خالق ہے۔ اگر یہ آفت کوئی عذاب ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ آفت میری وجہ سے آئی ہے۔ آج یہ سارے تیرے حضور عبادتیں لے کر آ رہے ہیں، میرے پاس سوائے ندامتوں کے اور کچھ نہیں، میرا دامن خالی ہے۔ میں آج اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بندگی اور تیرے بیچ رکھ دیا میری انا، میرے تمام کارنامے، میرے ناولز، میرے قصے، یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ تیرا نام لیتا رہا اور محبتیں کسی اور سے، نماز تیری، نظر کہیں اور، خیال تیرا، فون کہیں اور، سامنے تو لیکن چیٹ کسی اور سے۔ یا اللہ، میں نے ملاوٹ کی، میں نے تیرے عشق میں ملاوٹ کی، میں نے ذخیرہ اندوزی کی کہ مہینوں تک اناج میرے سٹور میں پڑا رہتا اور باہر لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ میں یہ بات جانتا تھا مگر اس طرح متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ زندگی کا مقصد تو دوسروں کے کام آنا ہے اور ہمارے رزق میں ان غریبوں اور مساکین کا حصہ رکھا تھا، لیکن افسوس کہ میں ان کے کام نہ آ سکا۔ میں نے رشوت بھی لی اور رشوت دی۔ رشوت اس لیے دی جاتی ہے کہ جو کام کرنے آئے ہو، جس کے لیے کرانے آئے ہو، اسے دھوکہ دے کر کسی اور کا کام کر دو۔ یہ میری تنخواہ رشوت کی تو تھی جو دنیا دیتی رہی کہ تیرا کام نہ کرو، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ان میں سے کوئی کام بھی نہ کیا۔ اے میرے مولا، جو زندگی میں نے عبادت میں گزارنی تھی، وہ زندگی میں نے غفلت میں گزار۔ میں تیرا مجرم ہوں مولا۔ اے میرے مولا، آج تو مجھے بچا لے۔ میرے مالک، میں تو مرنے سے پہلے ہی مر گیا، میں جہاز گرنے سے پہلے ہی چاروں شانے چت ہو گیا۔ میں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے، تجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا، ایسے لوگوں کو جو صرف اچھے وقت پر میرے ساتھی تھے اور جب برا وقت آیا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بے شک تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں۔ بڑوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ جب کسی چھوٹے پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کمزور ہے، مزید گرفت ڈالی تو یہ مر جائے گا، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تیری دسترس سے میرا کوئی امر، میرا کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے مالک، تیرے فضل کے سوا کوئی نافرمانی نہیں، تیری پہنچ سے میری کوئی دعا دور نہیں۔ اے سمیع البصیر،
میری زندگی کا آخری منٹ بچا ہے، میں ایسا بے بس ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی بے بسی، لاچاری اور بے چارگی کے صدقے مجھے بخش دے میری مسافر ہم سفر، اب میں چلتا ہوں۔ میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھا عبداللہ بنانا۔ ساراب ٹھیک ہے۔ ایئر ہوسٹس نے عبداللہ کو گہری نیند سے جگایا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، سر سے لے کر پاؤں تک ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نپایا ہو۔ سب کچھ نارمل تھا، مگر عبداللہ خواب دیکھ رہا تھا۔ آئیے ہم سب بھی اپنا آخری خط لکھتے ہیں کہ زندگی کا خط درست ہو سکے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سوچنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔